السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الحجرات کا سلسلہ چل رہا تھا اور پچھلی 12 آیات میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کی اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ اب یہاں پر 13ویں آیت میں یہ ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ آیت ایک بہت بڑی جامع آیت ہے۔ اگر انسان اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر غور کریں تو شاید کئی مسائل کا حل نکل جائے، کئی برائیاں ایسے ہی ختم ہو جائے گی اگر انسان صحیح سے اس آیت کو سمجھ لے۔ یہاں پر کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پھر آگے کہا گیا انا خلقناکم، بے شک ہم نے آپ کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یعنی اس سے صاف باتیں پتہ چلتی ہے ساری انسانیت کا اصل ایک ہی ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ ساری انسانیت اسی کی اولاد ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ تو صاف اس سے تو صاف بات پتہ چلتی ہے۔ اور ہم نے آپ کو گروہوں میں اور برادریوں میں مختلف بنیاد پر آپ کو تقسیم کر دیا۔ کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو اعلیٰ منصب دیا، کسی کو چھوٹا منصب دیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی صرف پہچان کے لیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مگر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی بنیاد پر فخر کرتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مال عارضی چیز ہے۔ اس مال کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کو نیچے لانے کے لیے اللہ کو ایک لحظہ کافی ہے۔ اور جو منصب والا ہے، جس کی بنیاد پر آپ فخر کرتے ہو، آپ کا منصب ختم کرنے کے لیے، آپ کا عہدہ ختم کرنے کے لیے اللہ کو تھوڑا سا بھی وقت نہیں لگے گا۔ اور خاندان کی بنیاد پر بھی انسان فخر کرتا ہے، اس کو صاف طور پر سمجھ لینا چاہیے یہ سب دنیا کی حد تک چلنے والا ہے۔ آخرت میں خاندان، اے عہدہ، اے منصب، اے مال کام آنے والا نہیں ہے۔ خدا کے پاس کیا کام آنے والا ہے؟ تقوی۔ اور یاد رکھ لیجئے تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ کو ڈرنے کا نام ہے، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے، تقوی قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اور نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کا نام تقوی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ تقوی یہ ہے جس طرح ایک انسان کانٹے دار کسی جگہ سے جس طرح اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہے، اسی طرح انسان کو دنیا میں گناہوں سے بچ کر پھونک کر چلنا چاہیے۔ پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ منمانی زندگی گزارنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ جس طرح چاہ کر لیا اس کا نام تقوی نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک اسی کی اہمیت ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا کی حد تک رہ جائیں گی۔ اس آیت سے اسلام کی ایکولیٹی کا، برابری کا ایک واضح ثبوت ملتا ہے۔ اور کیا ہے؟ اس آیت سے ایک چیز صاف پتہ چلتی ہے کہ کسی عہدے والے کو،
کسی چھوٹی کی بنیاد پر فخر نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اسی لیے بنایا ایک دوسرے گروہوں میں اور مختلف خاندانوں میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر اللہ چاہتے کہ سب پوری دنیا کو ایک ہی خاندان میں پیدا کر سکتے تھے، مگر وہاں پر بہت بڑے مسائل پیدا ہو جاتے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ، یہاں پر جو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا ہے آپ کو مختلف گروہوں میں، مختلف برادریوں میں، مختلف چیزوں میں ہم نے آپ کو تقسیم کیا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے اس خاندان میں نہیں آئے ہو، آپ خود اپنی مرضی سے مالدار اور غریب نہیں بنے ہو۔ ہم نے آپ کو بنایا ہے کہ پھر تم کس بنیاد پر فخر کرتے ہو، کس بنیاد پر اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرتے ہو، تم کس بنیاد پر تفریق کرتے ہو۔ اسلام نے تو اس کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے۔ یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں اور اسلام نے اس سب چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اسلام نے عملی طور پر اس کو پیش کیا۔ بہت بڑے انگریزی مورخین جو اسلام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلامی شخصیات پر طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، مگر ان میں سے بعض مورخین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ دنیا میں بہت بڑے بادشاہ آئے، انہوں نے اپنے وقت میں بہت بڑے دعوے کیے، برابری کے، انصاف کے بہت بڑے دعوے کیے، مگر کسی کے یہاں عملی ثبوت نہیں ملتا۔ مگر دنیا میں واحد ذات ایسی ہے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے عملی طور پر پیش کیا۔ ہمارے سامنے اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہے۔ حضرت بلال کی مثال، اس سے اچھی مثال کون سی ہو سکتی ہے، جو ظاہراً ایک کالا کلوٹا حبشی غلام، مگر وہ معزز رسول بن گیا۔ مسجد نبوی میں وہ اذان دینے لگے۔ جب میں آپ کو اور آگے بتا دوں گا، جب فتح مکہ کے وقت جب کعبے پہ اذان دے رہے تھے تو بعض نئے ایمان والوں کو یہ بات دل میں ان کے آئی کہ ان کو کیوں کھڑا کیا ہے اس کالے کلوٹے غلام کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا تھا، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت بلال کی بات میں پیش کر رہا تھا۔ حضرت عمر جیسا دلیل القدر صحابی، امیر المؤمنین، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ خود حضرت بلال کو سیدی سیدی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ اس سے زیادہ برابری کا ثبوت دنیا والوں کے نزدیک کہاں ہے؟ کیا دنیا والے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آج انصاف کے، برابری کے، کیا ان کے نزدیک آج ایسی مثالیں ملتی ہیں جو اسلام نے عملی طور پر پیش کی؟ تو مسلمانوں میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی بنیاد پر فخر مت کرو۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے، مال چلے جانے والا ہے، عہدہ چلے جانے والا ہے، آپ چلے جائیں گے، دوسرا آئے گا، ہم مٹی کی غذا بنیں گے، مگر فخر نہیں رہے گا، غرور نہیں رہے گا۔ آپ صاحب تقویٰ بن کر اچھی زندگی گزاریں گے، وہی تقویٰ آپ کو کام آئے گا۔ اور یاد رکھیے، دنیا والوں اچھی طرح یاد رکھو، جس کو آپ ظاہراً حقیر سمجھتے ہو، جس کو آپ غلط نگاہ سے دیکھتے ہو، جس پر آپ ظلم کرتے ہو، کوئی بعید نہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا سب سے بڑا ولی ہو۔ آپ دیکھیے مسجد میں ہماری ایکولیٹی کی سب سے بڑی مثال ہے، جو سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، اگلی صفوں میں کھڑا ہونے کا اسی کا حق ہے۔ کسی کو حق نہیں بنتا، کسی مالدار کو، کسی منسٹر کو، کسی بادشاہ کو کہ سب سے بڑا میں ہوں، میں مالدار ہوں، میں عہدے والا ہوں، تم پیچھے آ جاؤ، میں وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کسی کو ایک کہنے کا حق نہیں ہے اور کسی کو ہمت نہیں ہے کہ اس کو پیچھا کرے اور خود سامنے کھڑا ہو جائے۔ کسی کو حق نہیں بنتا۔ اسلام کی برابری کی ایک اچھی مثال ہے۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا، اور دنیا والوں کے نزدیک ہو سکتا ہے، دوسرے مذہب کے نزدیک ہو سکتا ہے، مگر اسلام میں یہ سب چیزیں ختم کر دی گئی۔ اور تقویٰ، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں اس کے بارے میں چند باتیں بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دلی کیفیت کا نام ہے، ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ یہاں سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر دیکھیے، ان اللہ علیم خبیر، دنیا والوں کے نزدیک جو ظاہراً اچھا بن کر آتا ہو، جو اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہو، اندرونی حال اللہ جانتا ہے۔ اس لیے یہاں پر تقوی کو ناپنے کا پیمانہ یہ بتا دیا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے نزدیک جو اچھا ہوگا ویسا اچھا ہوگا۔ دنیا والوں کے نزدیک اپنے پیمانے ہو سکتے ہیں ظاہری طور پر دیکھنے کے، اور دوسرے پیمانے ہو سکتے ہیں، مگر صحیح پیمانہ وہی ہے جو اللہ جانتا ہے، جو اللہ جانتا ہے۔ دنیا والے جو سمجھتے ہیں سمجھے، دنیا والے جو آپ کو گالی دیتے ہیں دے،
مگر اللہ کے نزدیک وہی صاحب تقویٰ ہے جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوگی، جو گناہوں سے بچے گا، تو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے گا، جو غیبت نہیں کرے گا، جو برائیوں سے بچے گا، وہی شخص اللہ کے نزدیک صاحب تقویٰ ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے بعد فرمایا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگوں، تمام انسان بس دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سارے انسان ایک ہی ہے، فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ بتاؤ، میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اچھا، جو تم میں موجود نہیں ہے اس کو غائب تک یہ بات کو پہنچا دو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ یعنی جو فخر کرتے ہیں خاندان کی بنیاد پر، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے حسب و نسب کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تمہارے صورتیں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس آیت سے ہم کو صاف چیز پتہ چلتی ہے، اللہ کے نزدیک تقوی کی اہمیت ہے۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر امتیاز ہے تو تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی بھی وہی جو اللہ کے نزدیک صحیح متقی ہو، جو ظاہراً اچھا بن کر پیش آتا ہو، وہ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں متقی بنائیں اور ہمارے زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔